الحمد لله لوليه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والأنام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. دکھا سکے نہ راہ منزل، میں ان اشاروں کو کیا کروں گا. دکھا سکے نہ راہ منزل، میں ان اشاروں کو کیا کروں گا. جو خود ہو محروم روشنی سے، میں ان تاروں کو کیا کروں گا. تیرے نقش قدم کے نور سے دنیا ہوئی روشن. تیرے نقش قدم کے نور سے دنیا ہوئی روشن. تیرے مہر کرم نے بخشی ہے ہر ذرے کو تابانی. نہ جب تھا نہ اب ہے نہ اب ہوگا میسر. نہ جب تھا نہ اب ہے نہ اب ہوگا میسر. شریک خدا اور جواب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لائق تعظیم تکریم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا کرم ہے، احسان ہے، مہربانی ہے، بندہ نوازی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام کو آج اپنی دہلیز پہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی میری حاضری اور آپ تمام کی حاضری کو شرف قبولیت سے نواز کر پوری امت مسلمہ کی گناہوں کے معافی کا ذریعہ بنا دے. مسلمانوں، اللہ رب العزت کا اس سے بھی بڑا کرم، احسان، بندہ نوازی ہم لوگوں پر یہ ہوا کہ خالق کائنات، مالک دو جہاں، مالک ارض و سما نے ہم تمام کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر اس دنیا میں پیدا فرمایا. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تہتی دنیا کے لیے رہبر بنا کر مبعوث فرمایا. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب ہی کے صدقے بحر و بر کو وجود بخشا، ارض و سما کو وجود بخشا، شمس و قمر کو وجود بخشا. کائنات کے ذرے ذرے کو اللہ نے وجود بخشا صدقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے کہا گیا کہ اگر نبی علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر مبعوث کرنا مقصود نہ ہوتا تو دنیا کی کوئی چیز بھی نہ بنی ہوتی. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے لوگوں کے لیے مشعل راہ بنا کر مبعوث فرمایا. اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت بھی اعلیٰ ہے، صورت بھی اعلیٰ ہے، سیرت حسین ہے، صورت بہترین ہے، سیرت میں کمال ہے، صورت میں جمال ہے. دیکھو تو بالکل آمینہ کا لال ہے.
صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے اس دنیا کو بنایا اسی وقت سے نبیوں کے سلسلے کو چلایا، اور اللہ نے نبیوں کو کتابیں عطا کی، صحیفے عطا کی، لیکن مسلمانوں سنو، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتابیں ملی، کتابوں سے اعلیٰ شریعت ملی، شریعتوں سے اعلیٰ خاندان ملا، خاندانوں سے اعلیٰ شہر ملا، شہروں سے اعلیٰ دوستو یار ملے، یاروں سے اعلیٰ خلق ملا، چاند تاروں سے اعلیٰ معبود ملا، سبحان ربی الاعلیٰ۔ مسلمانوں اگر آج بھی ہم پیارے نبی علیہ السلام کی سنت کو اپنا لے، اللہ کے حبیب کے طریقے کو اپنی زندگی میں اتار لے، تو پھر آج بھی غار مذلت میں گرے ہوئے لوگوں کو اللہ اوج ثریا تک پہنچا سکتا ہے۔ آج دیکھو لوگ چاروں طرف پریشان حال ہیں، مصیبتوں سے دوچار ہیں، حالات میں گھرے ہوئے ہیں، حالات میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اسی لیے تو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو گے، میرے بعد زمانے میں کبھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے، میرے بعد زمانے میں کبھی تم صراط زال میں نہیں پڑ سکتے، میرے بعد زمانے میں بھی کبھی تم صراط مستقیم سے بھٹک نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو گے، میرے بعد زمانے میں کبھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ فرمایا، ایک کتاب اللہ ہے، دوسری سنت رسول اللہ ہے۔ کتاب اللہ یعنی اللہ کا کتاب قرآن کریم جو ہمارے گھروں میں موجود ہیں، جو ہماری الماریوں کی زینت بنی ہوئی ہیں، اور دوسری اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، میری زندگی۔ لیکن اگر آج ہم اپنی زندگیوں میں جھانک کر دیکھیں، مسلمانوں کے معاشرے میں جا کر دیکھیں، مسلمانوں کی زندگی کھنگال کر دیکھیں، تو یہ دونوں چیزیں آج ہم نے چھوڑ رکھی ہیں، یہ دونوں چیزیں ہماری ہاتھوں سے چھوٹ چکی ہیں، جس کی وجہ سے آج مسلمان پریشان حال ہے، مصیبت زدہ ہے، جس کی وجہ سے آج مسلمان دشمنوں کے نظروں کے سامنے ہیں، دشمنوں کے نشانے پہ ہیں، جس کی وجہ سے آج مسلمانوں کی خون کی کوئی حیثیت نہیں ہے، خون کی کوئی قیمت نہیں ہے، نہ مسلمانوں کی جان کی عزت ہے، نہ مال کی قدر و قیمت ہے، نہ مسلمانوں کی عزت و آبرو کی قدر و قیمت ہے۔ لوگوں، ہم سنتے بہت ہیں، عمل نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مسلمانوں کون نہیں جانتا کہ جھوٹ بولنا حرام ہے، پھر بھی جھوٹ بولتا ہے؟ کون نہیں جانتا سود کھانا حرام ہے، پھر بھی سود کھاتا ہے؟ کون نہیں جانتا دھوکہ دینا حرام ہے، پھر بھی دھوکہ دیتا ہے؟ کون نہیں جانتا کہ دوسروں کی ماں بیٹیوں کو تارنا حرام ہے، پھر بھی تارتا ہے؟
اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان سناتا چلوں۔ مسلمانوں آؤ اس نبی کا فرمان سنو جس نبی کے صدقے خالق کائنات، مالک دو جہاں، مالک ارض و سما نے پوری کائنات کو وجود بخشا، جس اللہ نے نبی کے صدقے ہم تمام کو اس دنیا میں جینے کا حق دیا، جس نبی سے آج ہم دنیا میں رہتے ہوئے محبت کے دعوے بھرتے ہیں، عشق رسول کے دعوے کرتے ہیں۔ آؤ فرمان رسول سناتا ہوں۔ پیارے حبیب نے فرمایا کہ میرا امتی ہر ایک گناہ کر سکتا ہے لیکن 2 گناہ کبھی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر ایک گناہ کر سکتا ہے لیکن 2 گناہ نہیں کر سکتا۔ فرمایا ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں دے سکتا، ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں دے سکتا۔ لیکن آج ہم دیکھیں کہ گھر گھر میں جھوٹ ہے، گھر گھر میں دھوکہ ہے، گلی گلی میں جھوٹ ہے، گلی گلی میں دھوکہ ہے، تجارت میں جھوٹ ہے، تجارت میں دھوکہ ہے، کاروبار میں جھوٹ ہے، کاروبار میں دھوکہ ہے۔ ایک معمولی گاڑی اگر فروخت کرنی ہو، اگر وہ گاڑی 1,00,000 کلومیٹر چلی ہوئی ہے اور اسے بیچنا ہو تو بیچنے والا، فروخت کرنے والا میٹر میں تبدیلی کر دیتا ہے، 50,000 کلومیٹر بنا کر گاڑی کو فروخت کرتا ہے۔ خریدنے والا اس نیت سے خریدتا ہے کہ یہ بہت کم چلی ہوئی گاڑی ہے، بہت کم پھری ہوئی گاڑی ہے، لیکن بیچنے والوں نے اس میں 50,000 کلومیٹر کا غبن کیا ہے، 50,000 کلومیٹر کا دھوکہ دیا ہے۔ وہ دھوکہ دینے والوں سنو، کل قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر قائم ہوگی، دربار الہی لگے گی، عدالت قائم ہوگی، وہاں پورے انسان ہوں گے، سارے انبیاء بھی ہوں گے، سارے اولیاء بھی ہوں گے، سارے قطب و ابدال ہوں گے، سارے محدثین بھی ہوں گے، سارے ائمہ بھی ہوں گے، پوری امتی اس عدالت الہی میں موجود ہوں گے۔ وہاں اس دھوکے باز کو بلایا جائے گا اور اس کے دھوکے کو پورے لوگوں کے سامنے دربار عدالت میں اجاگر کیا جائے گا، یہ شرمندہ ہوگا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس دھوکے باز کو یہاں سے اٹھاؤ اور 50,000 کلومیٹر دور جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں پھینک کر آؤ۔ اسی لیے تو پیارے نبی نے فرمایا من غش فلیس منا، من غش فلیس منا، جو دھوکہ دیتا ہے وہ میرا امتی ہو نہیں سکتا۔ ذرا غور کرنے کا مقام ہے کہ ہم نبی کی امتی اپنے آپ کو کہتے ہیں، پھر بھی دھوکہ دیتا ہے، اور ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص دھوکہ دیتا ہے وہ میرا امتی ہو نہیں سکتا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو جھوٹ سے، دھوکے سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، آمین۔